علامہ حافظ سعد حسین رضوی لبیک یا رسول اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بحیرہ می برد اور گا بزور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر گیا آرزو ہجر میں لذت طلب این وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہا. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، امیدواران، سیاسی و سماجی شخصیات اور پنڈال میں موجود تمام حضور کے غلام، اسٹیج کے مسند صدارت سے لے کر پنڈال کے آخری کونے تک کھڑے ہوئے کارکنان، میں تمام کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کا بہت سارا پیر بھی گزر چکا ہے اور سردی بھی اپنے زور پر ہے، لیکن عشق، جذبہ، حوصلہ، عزم بھی اپنے باب عروج پر ہے. اور باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل. باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں. اور ذوق مانا مگر یہ ظالم دل. کہا بہت کمزور آدمی ہوں، بہت ناتوا ہوں. ذوق مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے. اور میں یہ امید سے ہوں کہ سردی کا بے شک زور جتنا بھی ہو، لیکن عشق ایک اپنا زور رکھتا ہے اور نظریہ ایک اپنا زور رکھتا ہے اور اس کی ایک اپنی طاقت ہے. اگر یہ طاقت نہ مانی جائے تو 313,000 کے مقابلے میں نہیں جا سکتے. یہ بات قیامت تک طے ہے. اگر یہ طاقت کو نہ مانا جائے تو 72 پھر ہزاروں کے مقابلے میں نہیں جا سکتے. اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، ایک اپنا شوق ہے اور ایک اپنی بات ہے. اور نظریہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر جان دی بھی جا سکتی ہے اور جان لی بھی جا سکتی ہے. اور ہمارے دوست نئے آنے والے بتا رہے تھے اور وہ سمجھتے ہیں، قوم بھی سمجھتی ہے کہ ہم انتہا پسند نہیں ہیں، لیکن ہم ان صفائیوں سے گزر چکے ہوئے ہیں. ہم نے یہ باتیں کرنی چھوڑ دی ہوئی ہیں. ہم اپنے امیدواران کو مرحبا کہتے ہیں اور ان کی محبتوں کا سلام کہتے ہیں. وہ ہمارے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، اگر ناموس رسالت پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اگر پاکستان کے اندر ختم نبوت کا علم بلند کرنا جرم ہے تو یہ ہم ہر بار کریں گے. اگر کشمیر کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اگر پاکستان سے بھاگے ہوئے 50 روپے کے اسٹامپ جس کو نواز شریف کہتے ہیں، اس کو دوبارہ لا کر وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی گئی اور اس کی راہ میں کھڑے ہو کر سیسا پلائی دیوار بننا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اور اپنی بغلوں میں پالے ہوئے لوگوں کو جناب کبھی دائیں اور کبھی بائیں کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم، اور اپنے بغلوں کے پالے ہوئے لوگوں کو ہمارے سروں پر سوار کرنا اگر اس کے خلاف جانا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اگر فلسطین کے مظلوم بچوں کی بات کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. اور اگر ہر کے بچوں کو فیڈر نہ ملے اور جناب ان کے بڑیروں کے، سرداریوں کے، جناب نوابوں کے، جناب اللہ کے دروازے بھی جناب مینار پاکستان سے بلند ہوں اور ان کی عزتیں محفوظ ہوں اور قوم کی غریب بیٹی کی عزت لٹتی رہے اور وہ بھوک کے لیے نہروں میں کھڑے ہو کر نہروں کے اندر چھلانگے مارے، اگر اس کی عزت کی بات کرنا، اس کے حقوق کی بات کرنا یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. یہ جرم کریں گے، ہر بار کریں گے. اور ہم تو کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی سزا دی. لبے بام بھی پکارا، لبے بام یہ ہے ہمارے لیے. بے شک ہزاروں لاکھوں کے مجمع ہیں جناب، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لبے بام بھی پکارا اور سرے دار بھی سزا دی. کوٹ لاکھپت کی جناب کوٹڑی ہو اور سامنے پھانسی کا پھندا نظر آتا ہو،
سامنے پھانسی کے پھندے ہو تو وہاں بھی کہتے تھے لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. یہ ہم اپنا نظریہ اور الحمدللہ ہم نظریہ رکھتے ہیں, ہم بات رکھتے ہیں. ہم وہ تو نہیں ہے نا یار کہ جناب 2 پرچے کٹے 2 دن جیلوں میں اور روتے ہوئے باہر آ کر کہا جی ہماری سیاست سے بس ہے میں ریٹائرمنٹ لیتا ہوں. میں کہا خواجہ فرید نے آکھیا کافر ہے کڑا یاری لا کے آکھے ہوں میری بات سے, کافر ہے کڑا یاری لا کے آکھے ہوں میری بات سے سیر دیوی وفا نہ منگی ہے ہو پیر فرید دا دس سے. یہ تو گل نہ ہوئی نا, گلا کرنی ہے کہ ساڑی ریڈ لائن ہے. ہاں جی جدو ریڈ لائن پٹی اگے تے چوں بھی کسی نے نہیں کی تھی. یہ تو گل نہیں نہ ہوندی. ساڑے تو جناب حضور دے دیوانے اون ایتھوں لے کے اتھے تک اور اتھوں لے کے اتھے تک جڑے کہندے نے ہتھکڑی پا کے بھی جڑے کہندے نے ہتھکڑی پا کے بھی لبے کی کہندے بھائی ہتھکڑی پا کے بھی جیل جا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی جلدی دی ایف آئی آر کٹا کے بھی اور شیڈول لوا کے بھی ختم ہو کے بھی جا کے بھی جا کے بھی آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی اور ہماری لوگ پوچھتے ہیں آپ کا منشور کیا ہے. میں نے کہا میں منشور الف لام میم سے شروع کروں گا اور والناس تک منشور بتاتا جاؤں گا. بہت لمبا منشور ہے. اگر میں اس کو کنکلوڈ کر کر تمہارے سامنے رکھوں تو وہ 2 حرفوں کا منشور ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا منشور ہے. ہم نے کہا ضعیف اگر نظر پڑے تو رسول کا جمال بن. ہمارا منشور یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور نظر آ جائے ناتواں نظر آ جائے ضعیف نظر آ جائے تو اس کے لیے حضور کا جمال بن جانا ہے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن. اور اگر کوئی ظالم آ جائے کوئی بدماش آ جائے کوئی غنڈہ آ جائے اور وہ آج نہیں یہ ہماری روایت ہے ہم جن کے جانشین ہیں اور جن کے ماننے والے ہیں اور جن کے جناب ڈگر پر چل رہے ہیں ہماری روایت ہے کہ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. کیسے بلا خیبر میں آیا مرحب اس نے کہا ہے طیبہ والو جان لو میرا نام مرحب ہے اور میں 1000 کے مقابلے میں ایک جناب اکیلا ہوتا ہوں اور میرے پاس اتنی قوت ہے اور اتنی طاقت ہے ذرا خیال سے نکلنا باہر. تو ہمارے بڑوں نے کیا کہا کہ نہیں ہم صوفی صافی ہوتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہمارا منصب یہ نہیں ہے ہم تو بس جناب اندر بڑھ کے بیٹھتے ہیں. کہا نہیں الذی سمتنی امی حیدرا فرمایا اگر تیرا نام مرحب ہے نا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں رکھے. یہ ہماری روایات ہیں. ہاں اگر کوئی ضعیف آ جائے ناتواں آ جائے حضور کا غلام بن کے آ جائے اور جناب حضور کا جناب دامن رحمت سے وابستہ ہو کے رہ جائے تو اقبال کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور ہمارے ہاں الٹ ہے. جو قوم کا ڈاکو ہے جو قوم کا چور ہے جو قوم کا غدار ہے اور جو قوم کا جناب لوٹنے والا ہے اور قوم کو کھانے والا ہے جو کشمیر کو بیچنے والا ہے جو پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والا ہے وہ ہمارے لیے بدماش ہے اور باہر جا کے ان کی تھوک بھی خوش ہوئی ہوتی ہے. اور جناب پھر میں اگلی بات کہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ بدماش ہیں اور کہتے ہیں ہم قوم کو وہاں سے ہٹ کریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں ایسے کر کے رکھوں گا ویسے کر کے رکھوں گا. یہاں بدماشیاں اور امریکی ایئرپورٹ پر ان کی پینٹیں اتروائی جا رہی ہیں. ہم بھولے نہیں ہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے ذرا ذرا. ہاں ہماری قوم کا تھوڑا سا نسیان والا معاملہ ہے یہ بھول جاتی ہے ہم نہیں بھولے. اور مینار پاکستان پر آ کر جناب ویسے بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ احباب لبیک والوں سے پوچھتے ہیں کتنے لبیک والے کوئی معاملہ ہو جائے کتنے لبیک والے. میں کہا کاکا حوصلہ کر تھے نہیں لبیک والے لبیک والے نہ نسل تے نہ نسل دیں گے دونوں کام کریں نہ نسل تے نہ نسل دے کیا کتنے لبیک والے.
میں کہ یار جنہاں دا لیڈر پنجاب کے اسلام تے انہاں نوں چھڑ کے لندن نس جاوے او بھی مسلم کتنے لبیک کرے پھر واپس آوے اور پھر مینار پاکستان دے سائز کھڑا ہو کے آکے کہتے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں سے شروع کروں. میں کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں اختتام کرنا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں. یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو سفید داڑھیوں والے نوجوانوں کو تو نہیں پتا. کہتے ہیں کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قبلہ قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرے آپ. قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کرے. ایک سکیم بنائی تھی کہ جناب قرض اتاریں گے اور ملک سواریں گے. سارے پیسے اکٹھے کیے اور لندن جا کے فلیٹ بنا لیے اور پھر جا کر جناب وہاں محل بنا لیے. سرے محل میں جناب جگہ لے لیں. کہا کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کریں. انہوں نے کہا جی پھر کہاں سے شروع کروں. میں نے کہا سارا مال اکٹھا کر کے سعودیہ بھاگنے سے شروع کریں. میں کہا واپس آنے سے شروع کریں. اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے سے شروع کریں. کہا پھر کہاں سے کروں. میں نے کہا یلو کیب اسکیم سے شروع کریں. قوم کا پیسہ لوٹ کر کھانے سے شروع کریں. پھر آگے چلیں ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے شروع کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے ہم یاد کراتے ہیں آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ شروع کریں جناب ممتاز قادری کو پھانسی دینے سے. پھر آپ شروع کریں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے سے. پھر آپ شروع کریں جناب اور جناب پھر آپ شروع کریں کہاں سے بنا یہاں سے کہ جناب آپ نے قوم کو بلکتا سسکتا چھوڑ کر ایک نااہل کے ہاتھ آپ کے اندر اتنی جرت تھی تو آپ جیل کاٹتے اور بیٹھے رہتے. ہمیں پتا ہوتا قوم کا درد ہے اور تم قوم کے لیے آئے ہو تو وہاں سے چھوڑ کر باہر 50 روپے کے اسلام سے بھاگنے سے شروع کرو. اور اب جب تمہیں اقتدار کے خواب دکھائے گئے تم واپس جہاز سے لائے گئے اور یہاں کر کہتے ہو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں. میں کدھر کو جاؤں اور کیسے جاؤں. میں نے کہا جو اپنی اور پھر آ کر کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے آیا ہوں. اور میں نے کہا قوم بھی بڑی بھولی ہے جو کہتی ہے نواز شریف ہمارے لیے آیا ہے. تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی ہاتھ تھا بیٹے کا کہ آگے جنازہ پڑھتا لیکن کہا کہ جنازہ پڑھنے جاؤ کہاں مجھے گرفتار کر لیں گے. میں نے کہا جو اماں کے جنازے کے لیے نہیں آیا وہ قوم کے لیے آیا ہے. جو اماں کا جنازہ پڑھنے پاکستان نہیں آیا اور اماں کو کوئی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے کہ سیاست کا حق ہے. یہ تو ایسے بھیڑیے ہیں جو اپنے اتنے رشتے بھی پامال کر دیتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر. آپ کو یہ لوگ پیارے لگتے ہیں. پیار ہے کسی کو ہے نواز شریف سے کسی کو پیار ہاں جی. جو اپنی اماں کے جنازے کے لیے پاکستان نہیں آیا وہ قوم کے درد کے لیے آیا ہے. اسے یہ احساس ہے کہ فٹ پاتھ پر روڈ سونے والے کا درد کیا ہے. اسے یہ احساس ہے جو جناب ہزاروں مربوں کے محلوں میں رہتا ہو بنی گانا میں رہتا ہو یا سرے محل میں رہتا ہو یا جناب جاتی عمرہ میں رہتا ہو یا بلاول ہاؤس میں رہتا ہو. اس کو کیا پتا ہے کہ جناب فٹ پاتھ پر سونے والے کا درد کیا ہے. اس کو پتا کیا ہے کہ بھوک سے رات گزارنے والے کا درد کیا ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ جس کے جناب روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے لگائے اور جب ساری چیزیں چھین لی گئی اس کو کیا پتا ہو کہ ان کا درد کیا ہے. ہاں ان کا درد وہ سمجھ سکتا ہے جو قوم کے ساتھ جاگتا ہو اور قوم کے ساتھ اٹھتا ہو. اور باتیں کرنی انقلاب کی ہم انقلاب لائیں گے. میں نے کہا بے وقوف جنہوں نے سردیوں کے مزے ہیٹر والے کمروں میں بیٹھ کر بالکونیوں سے لیے ہوں اور گرمیاں جا کر مری میں اور ٹھنڈے علاقوں میں بنائی ہوں وہ انقلاب نہیں لاتے وہ فساد لاتے تھے. اور ہمارے ہاں کلچر ہے کہ ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا رہے. یہ بات طے ہے یا نہیں؟ یہ طے ہے نا. ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جب پاکستان پر مشکل وقت آیا عوام پر مشکل وقت آیا تو نواز شریف تمہارے ساتھ تھا؟ بولو بھائی. اور جب کرونا آیا تب تمہارے ساتھ تھا؟ جب سیلاب آیا تب تمہارے ساتھ تھا؟ جب جناب کیا کہتے ہیں اس کو مہنگائی آئی پیٹرول کی زمین آسمان پر قیمتیں لگی تب ساتھ تھا آپ کے؟ اقتدار کے لیے آپ اس کے ساتھ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ مجھے بتائیں کرونا آیا لبیک والے آپ قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ بتائیں جی قوم کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ جب سارے ماسک لگا کر اپنی جانوں کی پرواہ کر رہے تھے اس وقت لبیک والے لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر راشن پہنچا رہے تھے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جب سیلاب آیا آپ کو کوئی شخص نظر آیا ان کے ساتھ مشکل وقت میں جب ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے فصلیں بھی تباہ ہو گئی جانور بھی تباہ ہو گئے جناب وہ بیکاروں
جناب بے آسرا ہو گئے. مجھے بتاؤ ان کے ساتھ کوئی نظر آیا؟ آپ کو لبیک والے تو نظر آئے ہوں گے. اور مجھے بتاؤ قوم کے اچھا آگے چلتے ہیں. مہنگائی ہوئی اور کہا کہ ڈالر آئے گا اور ڈالر سمجھ جائے گا. نہ ڈالر پکڑا گیا اور نہ ڈالر پکڑا گیا, دونوں چیزیں آسمان سے اوپر. مجھے یہ بتاؤ کہ جب مہنگائی آئی قوم کے ساتھ کون کھڑا رہا؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں. جب ختم نبوت کا مسئلہ بنا اور پورے پاکستان میں ہر شخص مسئلے والا یہ دعویٰ کرتا ہے میں عاشق رسول ہوں, مجھے بتاؤ ختم نبوت پر پیرا کس نے دیا؟ آگے چلتے ہیں. جب ناموس رسالت پر جناب مسئلہ آیا, پوری دنیا میں ایک آواز اٹھی. سارے جناب پوری اسمبلی گھوموں کی جناب تماشائی بن کر دیکھتی رہی, ایک بل قرارداد پیش نہیں کرتے تھے. جب اپنی قربانیاں اپنے خون کے جناب قربانیاں دے کر اپنے خون کے نذرانے دے کر ناموس رسالت پر پیرا کس نے دیا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ ووٹ دیتے وقت پھر کوئی اور نشان ہونا چاہیے, ووٹ دیتے وقت بھی تو پھر لبیک ہی ہونی چاہیے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہم روڈ پر نعرہ لگائیں اور اوپر نیچے دائیں بائیں جناب اپنے بیگانے صرف ایک بات کرو, اے لبیک والے ڈکو, انہاں دا بندوبست کرو, انہاں دا لبیک والے ڈکو. میں کہا جھلیا کدی عشق دے طوفان بھی ڈکے گئے, یہ نہیں ڈکے جاندے. انہاں دا ایک اپنا مزاج ہے. اور کہتے ہیں لبیک والے ڈکو, میں کہا یہ نہیں ڈکے جان گے. اے نہ تواڈے کو ڈکے گئے نہ تواڈے بڑے کو ڈکے جان گے. اے تا 313 ہو کے بدر سے نہیں ڈکے گئے, اے 72 ہو کے کربلا سے نہیں ڈکے گئے, اے 150 ہو کے فیض آباد سے نہیں ڈکے گئے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. ہمارا منشور, اور آپ کو کہے گا کہ عمران خان کو کوئی نہیں کہتے, اور یار جنہ اپنی شاید کوئی نہیں انہوں نے کیا کیا ہو, انہیں پلے کی لیا انہوں نے کیا کیا ہو. ہوتا ہے گل اسی کرن دے لائقہ میدان جدو وہ ہے سی کہنے تسی عمران خان کو نہیں کہتے. میں کہا جھلیا جدو تسی جہازاں پہ کے لندن نہ سرا سی نا, اسی ادو دے سامنے کھڑے ہو کے جدو گل دے مقابلے گولی مارتا سی, اسی ادو کہتے سامنے آنکھیں جاگ پا کے ستم دے ادھر آ ہمیں آزمائے تو دیر آزمان جگر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور تھوڑا اس نے کیا کیے, اس نے بیچارے اپنے پلے کچھ نہیں رہا. اسی گل کرن دے لائے گا جڑا چامے ظالم اور جابر بن کے کھڑا ہوئے, اور جڑا آکھے میں بدماش ہاں, جڑا آکھے تے پھر اسی کہنے ہیں الذی سمتنی امی حیدرا. ہاں اسی اوکھے بڑے ویکھ کے نسدے نہیں, ہاں جناب جہاز پہ پہ کے لندن نہیں دوڑ جاندے, اور اتنے KFC اور میکڈونلڈ کھا کے بعد جو آکھے میرے قوم دا پتہ دے اوکھے بڑے نس جانا. یہ تو گل نہیں نا کافر ہے جڑا جاری لا کے آکھے, ہاں یہ گل نہیں. اور پھر انہوں بیچارے نے کیا کیے جدو چک کے جیلن پانا سی اور کڑیاں نال سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد, سارے کوئی برداشت کرنے کے بعد جناب اسی کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے جی. اے چکی جیل تمرا چکی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی, جو چاہو ستم کر دو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی. ہم بھی تھے وہ لوگ سارے ظلم برداشت کرنے کے بعد باہر آ کے روئے نہیں, باہر آ کے کسی جناب کسی کے سامنے کھڑے ہو کے روئے نہیں. اور یہ ہماری پاور نہیں ہے. علامہ اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کس کی پاور ہے؟ کہتا ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اقبال کہتا ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پاور ہے. اور باہر آ کر روئے نہیں, اور جناب باہر آ کر جناب جزا فضانی کی کہ جناب ہم جا رہے ہیں ہماری ریٹائرمنٹ ہے. بلکہ کسی نے پوچھا ہمارے کارکن جو جیل میں تھے نا, ایک کارکن سے کسی نے پوچھا باقی جیل کے قیدیوں نے جو مختلف کیسوں میں بند تھے, اس نے کہا بتا رہا ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ اس نے کہا رہا ہو کر میں سیدھا تھانے جاؤں گا. اس نے کہا ارے تیرے جناب جماعت کے بارے تیرے اتنا مشکل حالات ہیں تو جناب تھانے کی لین جائے گا؟ انہوں نے کہا تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا تیرے پکڑ کے پھر جیل دے دیں گے. انہوں نے کہا پھر جیل آ جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا پھر جناب پکڑ کے تیرے جیل سے دے دیں گے. انہوں نے کہا پھر تھانے جاؤں گا. انہوں نے کہا 10 تھانے لین کی جائے گا. انہوں نے کہا تھانے لین پتہ کی جانا ہے؟ جدو میں گرفتار ہویا میرا جھنڈا تھانے پہ آ.
جھنڈا میں چکنا. انہوں نے کہا پھر کدھر جائے گا؟ انہوں نے کہا میں بابا جی کو ٹر جاؤں گا اور جا کے آکھاں گا بابا جی تسی جڑا جھنڈا مینوں دتا نا اسی تک خدا اسی جھنڈا بھی تھلے نہیں جانے. بھائی کارکنان ایسے ہون انہاں جناب اور باقیوں کے لیڈران ایسے ہون کہ تھوڑی سی گل کے رو پین. میں کہا نہیں یہ رونا نہیں. خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشک بنے تب کام چلے. ان خستہ دلوں کے عنصر پر تعمیر نہ کر بنیاد نہ رکھ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آخری بات ہمارا نشان کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ آواز نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ آپ اتنی دلی آواز. بھائی میں آیا بکر تو خوشاب تو جناب میاں والی تو سارے کچھ اور دستے سن سرگوتے آڑے تیرے ڈھیلے تھا نہیں ہے بھائی. اور میں نے دسو 8 فروری والے دن ٹھپا کس سے لانا؟ کس سے لانا بھائی؟ کس سے لانا؟ یار لوگ کہتے ہیں تسی پرچی منگو گے. میں کہ یار سانو تو ویسے کہنے ہیں شرم آندی کہ سانو پرچی دیو. اور بیک والے تو پرچے دیتی بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ایک نہیں ہزارہ پرچے نسے نہیں آج بھی قائمان. میں کہا جڑے پرچے لین میں بھرتے ہیں انہوں نے پرچی دے دے گڑا مسئلہ. اور قوم کو جا کے آکھنا کہ تو 76 سال ہو گئے کدی جناب تیر آوے کدی بلہ آوے کدی نون آوے. میں کہا اور کچھ بھی نہ آوے اور محمد عربی کا قانون آوے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ٹھپا کس سے بھائی؟ کس سے لڑی؟ اس واسطے کہ ساڑھے ہاں جدو بابا جی کے سامنے کسی نعرہ آیا انہوں نے کہا جناب قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بابا جی آکھا قدم تر آئے گا پیچھے اسی گردنہ بدھائی ہوئی ہیں اسی گردنہ بدھائی ہوئی ہیں. میں دیکھا کہ کس کس نے ٹھپا کریں دلانا بھائی ہاتھ کھڑے کرو ہونے لگ جانا پتا. اور کی گل ہے بھائی میرا مال بھی لپیک واسطے میری جان بھی لپیک واسطے میرا سپورٹ بھی لپیک واسطے تے میرا ووٹ بھی لپیک واسطے. لاؤ لپیک کرنا لپا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول رحمت پہ